اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر گفتگو کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد ہیں۔ ان کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تھا۔ آپ کے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین بہت مشہور صحابی ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 13 مارچ 601 عیسوی کو مکہ میں ہوئی۔ آپ قبیلہ قریش اور خاندان بنی ہاشم کے چشم چراغ تھے، اور آپ کے والد کا نام ابو طالب اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ وہ 4 خوش نصیب شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پہلے ہی دن اسلام قبول کیے تھے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ ان کے اسم گرامی یہ ہے: ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچیرے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے زیر کفالت تھے اور بچے تھے، اور چوتھا غار یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیش خدمت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب میں چند احادیث۔ نمبر 1، جامع ترمذی، مسند احمد اور حاکم کی روایت۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی ہے۔ نمبر 2، ترمذی، مسند احمد کی روایت۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کی وہ حضرت علی ہے۔ نمبر 3، مستدرک حاکم کی روایت۔ قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کافروں نے اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی اسے مٹا دو۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا۔ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام مٹا دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منانے کے لیے گئے اور فرمایا، علی تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر گئے تو مدینہ میں اپنا قائم مقام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کہیں مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے دنیا میں مبعوث کیا حق منوانے کے لیے، قرآن کی دعوت کے لیے مجھے تلوار اٹھانی پڑی، قتال کرنا پڑا کافروں کے خلاف، لیکن تم میں ایک ایسا خوش نصیب شخص بھی ہے جسے اس قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا۔ مثال کے طور پر جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ مسند احمد اور نسائی کی روایت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، ایک شخص نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی مسئلہ پوچھا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ، وہ بڑے عالم ہیں، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ جنگ صفین میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو جنگ ہوئی، اس میں عمار بن یاسر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج سے لڑ رہے تھے، جہاں وہ شہید ہوئے۔ خوارج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوارج سے وہ جماعت قتل کرے گی جو روئے زمین کے بہترین لوگ ہوں گے، اور خوارج بدترین لوگ ہوں گے۔ اس جنگ کو جنگ نہروان کہتے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لڑی گئی۔ یہ بشارت آپ کے لیے تھی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوارج کے ساتھ وہ جماعت قتال کرے گی جب میری جماعت میں دو پارٹیاں بن جائیں گی، جو جماعت حق کے قریب ہوگی وہ قتال کرے گی۔ اس وقت مسلمانوں میں دو پارٹیاں بن گئی تھیں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور دوسری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہیے۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فرما، اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فرما۔ یہ مستدرک حاکم اور مسند احمد کی روایت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ میری محبت میں افراط کے سبب جہنم میں جائیں گے، اور کچھ لوگ مجھ سے زیادہ بغض رکھنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے بارے میں دو طرح کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، محبت اور بغض میں غلو سے کام لینے والے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دو طرح کے لوگ رائے رکھتے ہیں، ایک شیعہ حضرات جو ان کے شان اور مرتبہ میں اس قسم کا غلو کیا کہ ان کو اللہ کے صفات میں شامل کر دیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض میں اس قدر آگے نکل گئے کہ ان کو لعن طعن کرنا، انہیں گالیاں دینا اور ان پر شب و شتم کرنا اپنا مرغوب مشغلہ بنا لیا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ان دونوں طرح کے لوگوں سے بچائے اور ہمیں اعتدال کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔